چاہے اس کی پرسنل لائف ہو، اس کی انفرادی زندگی ہو، چاہے اس کی سوشل لائف ہو، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر اس خوبی کی، اس عادت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ خوبی جس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ آئیڈیل مسلمان، مثالی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اس خوبی سے، اس صفت سے محروم ہے، سمجھ لیجئے اس کے اندر اسلامی تعلیمات کی روح سے کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ میرے بھائیو، اس خوبی کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے تحمل، اور ہندی میں کہا جاتا ہے سہنشیلتا، دھیرج اور دھیریہ، اور اردو میں کہا جاتا ہے قوت برداشت، برداشت کرنے کا مادہ۔ یہ برداشت کرنے کا مادہ، یہ قوت برداشت، یہ سہنشیلتا، کیا تعلیمات ہیں ہماری اسلامی تعلیمات اسلام کی اس کے بارے میں؟ ہمارا اسلام اس قوت برداشت کے بارے میں کون کون سی تعلیمات دیتا ہے، اور کون کون سے مقامات ہیں، وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں ایک مسلمان کو برداشت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، سمجھ لو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ خوبی اس کو ملا کرتی ہے جس پر اس کے رب کا خصوصی انعام ہوتا ہے، خصوصی فضل ہوتا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ خوبی نہیں آتی۔ قوت برداشت یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، یہ سہنشیلتا، یہ برداشت کر جانا، دھیرج اور دھیریہ رکھنا، پیشنس رکھنا، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ جو اس خوبی سے محروم ہے وہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنا کر ایک مسلمان اپنے اندر یہ قوت برداشت کا مادہ پیدا کر سکتا ہے۔ چند باتیں قوت برداشت کے تعلق سے، اس خوبی کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں آج کی خطبہ جمعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو برداشت کرنے والا بنائے، اور سننے والوں کو بھی، ہمارے نوجوان مردوں کو بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ان باتوں کو سن کر اپنے ذہن میں بٹھا کر ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی، چاہے میری اور آپ کی پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو، ہم اور آپ ہائپر بہت جلدی ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہ خوبی، برداشت کرنے کی صفت ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، کسی کے اندر یہ خوبی نہیں۔ اس خوبی کا مقام و مرتبہ ہمارے اسلام نے کتنا بڑا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے سننے میں آتا ہے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، غلط بات ہی کو تو برداشت کیا جاتا ہے، اچھی بات کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھی بات تو سنی جاتی ہے اور اس کو اپنایا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں اور اتنا اچھائی سے بولتے ہیں کہ ان سے بڑا اچھا آدمی، نیک آدمی کوئی ہے نہیں، کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ آج ہماری زندگی سے یہ خوبی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ خوبی، یہ صفت اللہ رب العالمین کی صفت ہے میرے بھائی۔ یہ خوبی اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا۔ اللہ جتنا برداشت کرتا ہے کائنات میں کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ ہم اس کا کھا کر کون کون سی نعمتیں نہیں دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تندرستی دیتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہم اس کا کھا کر، اس کی نعمتیں، ان سے فائدہ اٹھا کر پھر بھی کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں
جو اللہ پسند نہیں کرتا پھر بھی اللہ برداشت کرتا ہے. اللہ مسلسل برداشت کرتا ہے, مسلسل برداشت کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام حلیم ہے, اللہ ہر چیز جانتا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم, اللہ جاننے والا ہے اور اس کے باوجود برداشت کرنے والا ہے. ہمارے ہر کرتوت, ہمارے کالے چٹھے, ہماری جلوتیں, ہماری خلوتیں, ہمارے لیل و نہار, ہماری صبح شام, ہمارے پاپ, ہمارے گناہ سب جانتا ہے. کیا اس سے پوشیدہ ہے؟ پوشیدہ ہے. وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں, ایک لمحے میں ہماری پکڑ کر سکتا ہے, ہمیں ہلاک کر سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا, کیونکہ وہ برداشت کرنے والا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے ان کے کرتوتوں کی بنا پر, ان کے گناہوں کی بنا پر. ایک جانور, ایک جاندار دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا, فوراً اللہ ہلاک کر دے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی خوبی ہے, اس کی عادت ہے, اس کی صفت ہے کہ وہ بڑا برداشت کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ برداشت کرنے کی خوبی ہمارے پاک پروردگار کی خوبی ہے, اس کی عادت ہے. اور یہ خوبی ان لوگوں کی خوبی ہے جو جن کو اللہ پسند کرتا ہے, اللہ جن کو اپنا محبوب سمجھتا ہے, جن کو اللہ نے اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے. یہ ان کی کوالٹی ہے کہ وہ برداشت کرنا. کائنات کے سب سے اچھے لوگ, انبیاء کرام, یہ برداشت کرنا میرے بھائیوں یہ ان کی صفت ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول, جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں؟ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب. میرے ابراہیم بڑے ہی برداشت کرنے والے. ابراہیم کی خوبی دیکھیے, ان کے اندر برداشت کا مادہ, قوت برداشت ہے. کیا برداشت نہیں کیا انہوں نے؟ باپ سے حاصل ہونے والی پریشانیاں, تکلیفیں اٹھائی, اور گاؤں والوں نے, شہر والوں نے آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں تیار کی اور آگ میں ڈال دیا. اور بھری جوانی میں اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. اور 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا ملا, ایک اولاد ملی, لخت جگر, نور نظر, اس کو قربان کرنے کا حکم آیا, فوراً تیار ہو گیا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بڑے برداشت کرنے والے. اور اس کائنات کے سب سے اچھے انسان میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا برداشت تھا ان کی زندگی میں. کیا کیا برداشت نہیں کیا انہوں نے. خود آپ کے گھر والوں نے, آپ کے رشتہ داروں نے, آپ کے خاندان قبیلے والوں نے پاگل کہا, مجنوں کہا, جھوٹا کہا, دھوکے باز کہا, کیا کیا نہیں کہا. اور آپ کو ستایا, طائف والوں نے مارا, آپ کو زخمی کیا, آپ کو چوٹیں پہنچائی. جنگ احد میں آپ کے دانت کو شہید کر دیا گیا. خود آپ کے اپنے ملنے والوں نے آپ کی بیوی پر الزام لگایا کہ آپ کی بیوی نے زنا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب برداشت کیا. قوت برداشت دیکھیے, یہ قوت برداشت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے. اور میں اور آپ کہتے ہیں ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائیو, جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, کوئی بھلائی نہیں ہے. جو بہت جلدی ہائپر ہوتا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور آپے سے باہر ہوتا ہے, وہ اچھا اور مثالی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. چاہے اپنے آپ میں وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو کتنا ہی بہترین سمجھے, اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ اس مسلمانوں میں سب سے برا انسان ہے جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے. میرے بھائیوں, کن کن مقامات پر وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں ایک مسلمان کو برداشت کرنے کی ضرورت زیادہ پڑتا ہے؟ سب سے پہلی جگہ, بہت ساری جگہ ہیں, چند بیان کروں گا, موٹی موٹی باتیں, بہت ساری جگہ ہیں. سب سے پہلی جگہ جہاں خاندان, ذات پات, برادری اور قبیلے کی بات آ جائے, وہاں اچھے سے اچھا مسلمان پھر برداشت کرنے کی صفت سے عاری ہو جاتا ہے, وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے. ہمارے ہاں یہ خاندان, ذات پات, یہ برادری
یہ جو خاندان ذات پات برادری کا جو نظام بنا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے دین اسلام میں کیا ہے؟ کلکم بنو آدم، سب کے سب آدم کی اولاد، سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے، سب کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور سب لوگوں کے ساتھ وہی ہونا ہے، چاہے پیسے والا ہو، خاندان والا ہو، برادری والا ہو، اسٹیٹس والا ہو، رتبے والا ہو، یہ سب دنیاوی دھندے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان صرف اور صرف مٹی سے پیدا کیا انسان تھا اور مٹی میں جانے والا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دماغ میں یہ بات بٹھائی۔ اس وقت آپ کا سب سے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے کیا فرمایا، کیا نصیحت دی؟ فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ جان لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی غورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ ذات پات، خاندان، برادری، جب اس کا معاملہ آتا ہے اور انسان سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ نیچ ذات کا ہے، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری ذات اس سے بہتر اور افضل ہے، یہ میرے بارے میں کچھ بولے اور یہ مجھے کچھ کہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں خاندان کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوں، ذات پات کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوں، اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا بالتقوی، اللہ کے ہاں معیار، اسٹیٹس، مرتبہ، بلندی کس اعتبار سے ملتی ہے؟ دینداری کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے۔ اللہ کے ہاں عمل کا سکہ چلتا ہے، اللہ کے ہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، خاندان، ذات پات، برادری کا نہیں چلتا۔ یہ خاندان، ذات پات، برادری یہ اسلام سے آنے کے پہلے کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کا تصور۔ اللہ کے رسول نے جو ذات پات، خاندان، قبیلے کی وجہ سے بڑا بنتا پھرتا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جاہل قرار دیا، سب سے بڑا جاہل ہے، اس کے اندر جاہلیت کی بو ہے، اس کے اندر جاہلیت کے رمق ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان، ذات پات، قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی نیچ ذات کا جسے تم سمجھتے ہو، اللہ نے کسی کو نیچ ذات کا نہیں بنایا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کوئی اس خاندان سے ہے، کوئی اس خاندان سے، صرف پہچاننے کے لیے، پہچاننے کی حد تک ہے، ورنہ اسٹیٹس اور رتبے کے لیے یہ خاندان، ذات پات، قبیلے نہیں بنائے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذات پات، خاندان، قبیلے، اس نظام کی وجہ سے برتر سمجھنے کو یہ ختم کرنا پڑے گا، اپنی ذہنیت سے نکالنا پڑے گا، تبھی انسان برداشت کر پائے گا، اور وہاں انسان سے قوت برداشت مطلوب ہے۔ اسی طرح سے برداشت کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں رائے کا اختلاف ہو جائے، جہاں سوچ کا اختلاف ہو جائے، فکر کا اختلاف ہو جائے، میں کچھ چاہتا ہوں، سامنے والا کچھ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ چاہوں کہ پوری کائنات میری جیسی ہو جائے، پوری دنیا وہ سوچے جو میں سوچوں، وہ کرے جو میں کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، دو سگے بھائی، ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، دو سگے بھائی، ان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کائنات کے انبیاء کرام کے بعد کائنات کے سب سے اچھے اور مثالی اور آئیڈیل لوگ صحابہ کرام، ان کے مزاج میں اسمانتا تھی، ان کا نیچر الگ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے خیالات الگ تھے، ان کی طبیعت الگ تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج الگ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سوچ الگ تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کچھ الگ سوچتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کے مزاج میں، طبیعت میں، نیچر میں اختلاف تھا، اسمانتا تھی، تفاوت تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کیا۔ تمام صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چاہا کہ میرے تمام صحابہ کرام میرے مزاج کے مطابق کرنے لگ جائے اور میں اپنے مزاج ان پر تھوپنے لگ جاؤں۔ تب میرے بھائیوں، تمام لوگوں کا مزاج الگ ہے۔ انسان سامنے والا یہ سمجھ لے کہ سامنے والا آدمی غلط نہیں ہے، غلط نہیں، اس کی سوچ مجھ سے الگ ہے، کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جہاں رائے کا اور سوچ کا اختلاف ہو جائے، وہاں
ایک انسان کو قوت برداشت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور قوت برداشت جب نہیں ہوتی ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہے۔ پھر کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بھر انسان پریشان رہتا ہے۔ جو آدمی قوت برداشت سے عاری ہو گیا، قوت برداشت جس کے اندر نہیں رہا، وہ خود بھی پوری زندگی پریشان رہے گا اور اپنے ملنے والوں کو بھی، ان کی زندگی بھی پوری جنجال رہے گی، اور سکون، اطمینان، قرار زندگی میں رہ نہیں سکتا۔ اس لیے اختلاف، رائے کا اختلاف اور نظریے کا اختلاف جہاں ہو وہاں اسلام کہتا ہے کہ قوت برداشت کا مادہ دکھاؤ اور اپنی زندگی کو پرسکون بناؤ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قوت برداشت کی ضرورت پڑتی ہے گھریلو جھگڑوں میں، خاندانی جھگڑوں میں اور خونی جھگڑوں میں۔ آج کتنے خاندان، کتنے قبیلے اور کتنے گھر صرف اور صرف کس وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کس وجہ سے زندگی بیکار ہو گئی ہے۔ سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن خاندانی جھگڑے، یہ خونی جھگڑے میرے بھائیوں، انسان گھر سے باہر، گاؤں میں، محلے میں اور دوسرے لوگوں کے ہاں کتنا بھی اچھا دکھتا ہو، لیکن خاندانی جھگڑوں میں ملوث ہے، گھریلو جھگڑوں میں ملوث ہے، یہ گھریلو جھگڑے انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں، وہ پنپ نہیں پاتا ہے، کبھی بھی خوشحال زندگی گزار نہیں پاتا۔ خاندانی جھگڑوں میں میرے بھائیوں قوت برداشت اور برداشت کا مادہ دکھانے کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم، خاندانی جھگڑوں میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے جو باتیں آتی ہے طلاق کی۔ طلاق، کتنے طلاق ہوتے ہیں؟ اگر جتنے طلاق ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اگر اکثر طلاق کے واقعات کی گہرائی میں جایا جائے، حقیقت کا پتہ لگا جائے، پتہ لگتا ہے کہ بات بالکل معمولی سی تھی، چھوٹی سی بات تھی، جس بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور پھر میاں بیوی الگ ہوئے، بچے ماں کی محبت سے دور ہو گئے، اور بیٹیاں لڑکے باپ کی محبت سے دور ہو گئے، اور خاندان بالکل ٹوٹ کر رہ گیا۔ میاں بیوی کا طلاق ہوا آپس میں دو خاندان ایسی نفرتیں پیدا ہو گئی کہ شکل دیکھنا، سلام دعا تو دور کی بات، میرے بھائی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ قوت برداشت نہیں دکھایا گیا، جو اللہ کی خوبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب بندوں کی خوبی ہے۔ قوت برداشت سے جو انسان عاری ہے وہ کبھی بھی سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، خاندانی جھگڑوں میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، میریٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں اس قوت برداشت کی بہت ضرورت ہے، ورنہ انسان اپنے اچھے رشتوں سے ہاتھ دھو لے گا اور اپنی زندگی سے سکون چھین لے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کی ضرورت پڑتی ہے انسان جس کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، یا خاندان قبیلے کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم نے بنایا ہے نظام، جس کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہے اس پر انسان کا بس نہیں چلتا، وہ اس سے کچھ نہیں بول پائے گا۔ اگر وہ غلط بھی کرے گا تو بول نہیں پائے گا، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ انسان کس کے سامنے بولتا ہے؟ کس پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کس کو گالی بکتا ہے؟ جس کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہے، چاہے کوئی اس کے ہاں مزدوری کرتا ہو، چاہے کوئی اس سے پیسے ادھار لیتا ہو، اس کے ہاں نوکری کرتا ہو، اس کے ہاں جاب کرتا ہو، اس کا نوکر، اس کا خادم، اس کے ہاں جاب کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یا جس کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، وہاں انسان جب اس سے کوئی غلطی ہو گئی پھر وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیو، جو آپ سے بڑا ہے آپ اس کی غلطی پر برداشت کر رہے ہو اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے جو تم سے کمتر ہے وہ تمہارے مزاج کے خلاف کام کر جائے، وہاں آپ کو ان کی غلطی کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، وہاں آپ کو اپنے غصے کو پینا ہے، یہ در حقیقت برداشت کرنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے صحابہ کرام کو سکھلائی، امت کو بتایا اصل بات، اصل برداشت کرنا اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں آپ برداشت کیے اور آپ نے درگزر کیا، معاملے کو اگنور کیا، حقیقی معنوں میں آپ نے اسلام کو سمجھا ہے اور واقعی آپ مثالی مسلمان ہیں۔ ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوڑے سے مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فوراً کہا کہ ابو مسعود جان لو یہ اگرچہ تمہارا مزدور ہے، تمہارا غلام ہے اور تمہارا نوکر ہے، لیکن جتنا اختیار، جتنا کنٹرول تمہیں اس پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو تمہارے اوپر ہے۔ اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے مزدور، یہ تمہارے نوکر چاکر، تمہارے ہاں مزدوری کرنے والے تمہارے بھائی ہیں، بھائی۔ جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ان کے اوپر، تمہیں اختیار دیا ہے، انہیں تمہارے ماتحت میں بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں نوکر بنا دیتا، تمہیں غلام بنا دیتا، تمہیں مزدور بنا دیتا۔ لہٰذا انہیں کوئی ایسا کام مت دو جس کی یہ طاقت نہ رکھتے ہو، طاقت سے زیادہ ان پر لوڈ مت دو۔ اگر طاقت سے زیادہ کام دے دیا ہے، ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بڑھاؤ، ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کرو۔ میرے بھائیو، اپنے سے کمتر انسان کے سامنے جو آدمی برداشت کرتا ہے وہ حقیقت میں برداشت کرنے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت بہت کم ہے۔ موضوع کا آخری شق، اگر میرے اور آپ کے اندر یہ قوت برداشت نہیں ہے تو کیسے یہ قوت برداشت پیدا ہوگی؟ یہ سہنشیلتا کیسے پیدا ہوگی؟ کیا چیزیں ہیں؟ کون سے امور ہے، کون سے کام ہیں جس کو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ قوت برداشت یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تڑپ چاہیے، تڑپ، لگن، اس کے لیے تڑپ، حوصلہ، لگن، جستجو چاہیے۔ کیا کوئی ہے ہم میں سے جس نے اللہ سے کبھی یہ دعا کی ہو، اے اللہ میرے مزاج میں برداشت کا مادہ پیدا کر دے؟ کوئی ہے ایسا جو یہ دعا کرتے ہو، اے اللہ مجھے برداشت کرنے والا بنا دے، اے اللہ برداشت کرنے کا مادہ میرے اندر پیدا کر دے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہوگا میرے لیے۔ اس برداشت کے مادے کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگیں گے، اس کی جستجو اور تڑپ دکھائیں گے، تب اللہ رب العالمین یہ دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتعلم۔ میں اگر پڑھنا چاہوں، عالم بننا چاہوں تو عالم بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اسکول اور مدرسہ جانا پڑے گا۔ میں گھر پہ بیٹھا رہوں اور سوچوں کہ میں عالم بن جاؤں، پڑھنتری بن جاؤں، ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے پڑھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا، ویسے ہی برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے برداشت کے مادے کا شوق جتانا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، تب یہ برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ اگر مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ آج ہماری سوچ، کوئی سامنے والا جس سے میرا اختلاف ہے وہ میرے تعلق سے کتنا بھی اچھا سوچے، میرے ساتھ کتنا بھی اچھا برتاؤ کرے، کتنا بھی اچھے سے رہنے کی کوشش کرے، مجھ پر احسان کرے، میرا اس سے اختلاف ہے تو میں اس کے بارے میں برا ہی سوچوں گا۔ ہماری سوچ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ میں یہ سوچ لوں یہ میرا سامنے والا میرے بارے میں کچھ بھی سوچے، برا سوچے، اچھا سوچے، اس کا بدلہ اسے اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ مجھے اپنی سوچ اچھی رکھنی ہے۔ اچھا کر رہا ہے اچھی بات ہے، برے کے لیے اچھا بن رہا ہے تو بھی اللہ کو بدلہ دینا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں کسی کو قبر میں عذاب نہیں دینا ہے، جہنم میں ہمیں کسی کو عذاب نہیں دینا ہے۔ ہم عذاب دینے کے، کسی کی پکڑ کرنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کوئی کتنا بھی برا ہو، تمہارا کتنا بھی برا چاہنے والا ہو، ہمیشہ اس کے تعلق سے حسن ظن رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، تب تو آپ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ کبھی بھی برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنا۔ ہمیں کیا ہے؟ دوسروں کی خامیاں، گناہ، کرتوت، پاپ، اس پر سب کی نظر رہتی ہے، سب کی نظر رہتی ہے۔ بھائی اس کے اندر خوبی کتنی ہے، اس کے اندر دوسری اچھائیاں کتنی ہیں، ان پر نظر ہونی چاہیے۔ دوسروں کے جاسوسی کرنا، پیچھے پڑنا، ان کے گناہوں کو ٹٹولنا، کوئی میرے بھائیو گناہوں سے دھلا ہوا نہیں ہے، گناہوں سے کوئی پاک نہیں۔ آدم کی اولاد سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، لیکن اللہ کو وہ گنہگار بندے پسند ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیے، اچھائیوں پر نظر رکھیے۔ اگر دوسروں کی خوبیوں پر ہماری نظر ہو، کبھی بھی ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی نہیں سکتے، قوت برداشت کے مادے سے عاری ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟
ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور خود کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑ کرنا شروع کر دے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے یہ معاف کرنا۔ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے تو انسان ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا۔ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، ان سے بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اگر اس کی سزا دی جائے تو بہت بڑی سزا، لیکن ان کی خوبی تھی، بہت بڑی خوبی تھی ان کے پاس۔ کیا خوبی تھی؟ ایک مرتبہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر پلاننگ کی کہ مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے۔ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ اس میٹنگ میں شامل تھے، جو میٹنگ کی گئی تھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز فاش کر دیا۔ یہ سیکریٹ بات تھی، مکہ پر حملہ کرنا ہے، مکہ والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے، ایک عورت مکہ سے آئی تھی، اس کے ہاتھ ایک چٹھی لکھی، اس میں لکھا حاتم بن ابی بلتع کی طرف سے ہے مکہ کے قریش کے نام پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اب مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے پرچی میں لکھ کر اس عورت کو دے دیا۔ اب وہ عورت مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کے راز کو فاش کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اس عورت کو پکڑو اور اس سے وہ خط لے کر آؤ، پرچی لے کر آؤ۔ صحابہ کرام گئے، اس عورت کو پکڑ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پرچی کھولی، نام لکھا حاتم بن ابی بلتع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم سے پوچھا، اے حاتم ما ھذا، اے حاتم کیا کیا تم نے، کون سی بڑی غلطی کر دی، کیا ضرورت تھی اس کی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، دربار رسالت میں موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً برداشت سے باہر ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعنی ان اضرب عنق هذا المنافق، مجھے حکم دیجیے اس منافق کی گردن اڑا ڈالوں، اس نے آپ کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حاتم کی خوبی کیا ہے، انہوں نے کون کون سے اعمال کیے جانتے تھے۔ کہا عمر رکو، برداشت سے کام لو، عمر برداشت سے کام لو، جانتے ہو حاتم کون ہے، کون سا عمل کر کے رکھا ہے تمہیں پتہ ہے؟ حاتم بدری صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شرکت کرنے والوں کو کیا پروانہ سنایا پتہ ہے؟ لقد اطلع اللہ علی اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ جس جنگ کو پڑھا جائے ہر کسی کی بات نہیں ہوتی ایسی جنگ میں شرکت کرنے کی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس میں شرکت کرنے والوں کو پروانہ سنایا، تم کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اے عمر یہ بدری صحابی ہیں، اللہ نے پہلے ہی معافی کا پروانہ سنایا ہے اور تم یہ کام کرنے جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، حاتم بن ابی بلتع کی خوبی تھی ان کے پاس۔ ہماری نظر بھی لوگوں کی خوبیوں پر ہونی چاہیے، لوگوں کی خوبیوں پر نظر ہوگی تو کبھی بھی ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، لوگوں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے اور اپنی خامیوں پر نظر ہونی چاہیے، اپنی خامیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ میں صبح شام جھوٹ بولوں، غیبتیں کروں اور دوسرا آدمی مجھے جھوٹ بولا دکھے تو مجھے سہن نہ ہو، مجھے برداشت نہ ہو، میں گناہ پر گناہ کرتے جاؤں، میرے سارے کے سارے کالے کرتوت ہیں، لیکن جو چیزیں مجھے دوسرے میں بری لگتی ہے میں خود ان کو کروں۔ میرے بھائیوں، اپنی خامیوں پر نظر ہونی چاہیے، اپنا انسان محاسبہ کرے کہ بھائی میں اس لائق ہوں کہ نہیں کہ میری بخشش ہو جائے گی، میں عذاب قبر سے بچ جاؤں گا، عذاب جہنم سے بچ جاؤں گا۔ انسان جو اپنا محاسبہ کرے تو کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ صبح شام میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں لیکن دوسروں میں ایک کمی نظر آ جائے تو مجھے آنکھوں نہ بھائے۔ میرے بھائی، یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا سمجھایا ہم نے اپنے آپ کو؟
اپنے آپ کا محاسبہ کر کے 2 دن فجر کی نماز با جماعت میں نے کیا ادا کر لی، سارے کے سارے جہنمی نظر آتے ہیں مجھے. یہ کون سی دینداری ہے؟ مشرک آدمی، گنہگار آدمی، راہ سے بھٹکا ہوا آدمی اور کافر آدمی میں ان کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ اور انہیں جہنمی، جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میں گنہگار آدمی کو اور راہ سے بھٹکے ہوئے آدمی کو حقیر نگاہ سے دیکھوں. میرے بھائی اسلام کی تعلیمات نہیں. اپنی خامیوں پر نظر رکھیے بھائی، اپنی خامیوں پر نظر رکھیے. اسی تعلق سے شعر بڑا ہی پیارا، ناتی ہمیں اپنے حال پر نظر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب حال پہ اپنے نظر، پڑی جب گناہوں پر اپنے نظر، تو دنیا میں کوئی گنہگار باقی نہ رہا. انسان صرف اپنا محاسبہ کرے، کبھی بھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. جتنی سیکریٹ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو بتایا کرتے تھے، کسی اور کو نہیں بتایا کرتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کون کون منافق موجود ہے ان کی لسٹ بتائی تھی. یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. آپ نے پوری لسٹ بتائی تھی کہ مدینہ میں یہ لوگ منافق ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو منافقین کی لسٹ بتائی. گئے حذیفہ کے پاس اور کہا، اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ جو لسٹ منافقین کی، جو فہرست منافقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ صرف یہ بتا دو، صرف اتنا بتا دو اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. صرف اتنا بتا دو، مجھے دوسروں سے مطلب نہیں ہے. صرف اتنا بتا دو کہ اس منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اسلام جب سے قبول کیا، اپنے آخری دم تک، آخری سانس تک اسلام کے لیے پوری زندگی نچھاور کر دی. اپنا مال، اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا کہ عمر فی الجنہ، عمر یہ جنت میں جائیں گے، جنتی صحابی ہیں. اور ہمیں دوسروں کی خامیوں پر نظر رہتی ہے اور اپنا کچھ پتہ نہیں ہے. میرے بھائیو اپنی خامیوں پر نظر ڈالیے. اب میں کیا ہوں، میں کس پانی میں ہوں، میں کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں کس میدان میں کھڑا ہوں، کتنا پانی میں ہوں. اگر انسان اپنا محاسبہ کرے، صرف اپنا محاسبہ کرے، تو کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ چند باتیں تھیں جو برداشت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو برداشت کرنے والا بنائے. آمین. ایک بات، ایک نقطہ، صحیح برداشت اور غلط برداشت میں فرق کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ میری بیوی، میری بیٹی رات بھر غیر مردوں سے باتیں کرے، فون پر، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرے، میری اولاد خود کی بیاض کھائے، سود کھائے، اور میں چپ چاپ بیٹھا رہوں اور بولوں میں برداشت کر رہا ہوں. جہاں اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت کی جائے اور ان کی نافرمانی کی جائے، اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں اور بولوں، کچھ نہ کہوں، سامنے والوں کو نصیحت نہ کروں، بولوں برداشت کر رہا ہوں. میرے بھائیو یہ برداشت کرنا نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بزدلی ہے کہ جس کا آپ پر کنٹرول ہے. آپ کی اولاد آپ کے سامنے لوگوں پر ظلم کرے، یا آپ کا مسلمان بھائی خود آپ کے سامنے کسی کا حق کھائے، کسی پر ظلم کرے، اور آپ کو کنٹرول ہے زبان سے بولنے کا، ہاتھ سے سمجھانے کا، کسی طرح سے، اور آپ حق والے کو حق نہ دکھائیں اور بولے میں برداشت کر رہا ہوں. میرے بھائیو یہ برداشت کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے برداشت کرنے والے تھے، لیکن غلط بات پر، اصول کے خلاف بات ہو، مجھے پتا ہے کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ لوگوں کا حق کھا رہا ہے، اور میں کچھ نہ بولوں برداشت کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اصول میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ غصہ بھی ہوتے تھے، آپ لال پیلے بھی ہوتے تھے، غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا. کیوں؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جائے اور اصولوں کو پامال کیا جائے، وہاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ کو جتنا ہو سکے سمجھانے کی ضرورت ہے اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے.
اللہ رب العالمین برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وہم اکبر۔